بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی بھی ویڈیو پسند آئے گی، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، تاریخی کتب میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جو کہ اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں ہیں، جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کہانیاں جو کہ بنی اسرائیل کی زبانوں سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئی ہیں۔ ان میں ملکہ ایزابیل کی کہانی بہت مشہور ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی۔ ان کی کہانی بہت مشہور اور سبز آموز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دونوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخیب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بال بک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دینے جانے لگی، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہی۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پیدائش میں مار ڈالا، اب تو انتظار کر، جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد رن مرید اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور شفاق تھی۔ صرف عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔
حضرت الیاس جلاس شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا، اب عظیم بیل ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بیل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئی۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بیل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پیجاریوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور کوئی خالی لوٹ آئی۔ اخیب میں لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ سے ایزابیل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بیل پرست تھا، لیکن الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بدعا تھی جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میری ویڈیو لازمی لائک کریں، میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔